نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میرے دوستوں اور میرے نوجوانوں، میرے پاکستانیوں، آج 14 اگست کا دن 2024 چل رہا ہے اور یہ آزادی کا دن بالکل ہمارے لیے باعث فخر ہے اور ہم اس کے اوپر فخر کریں، کیونکہ یہ ہماری آزادی کا دن ہمارے لیے ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، جو کہ ہم اس کو آزادی کے طور پر اور خوشی کے طور پر ہم مناتے ہیں اور ہمیں منانی بھی چاہیے۔ لیکن یاد رکھو، ہمیں منانی کس طرح چاہیے؟ شریعت کے مطابق منانی چاہیے، کیونکہ اس آزادی کے اندر ہمارے علماء نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ حتیٰ کہ بر صغیر کے اندر جب آپ آزادی کے موقع پر اٹھاؤ گے تو انگریز کے خلاف لڑنے والے صرف اور صرف علماء تھے، کیونکہ علماء نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ جتنے بر صغیر کے اندر درخت تھے وہ ان ساروں درختوں کے اوپر اب جب کہ آپ کی نظر پڑے گی تو سب درخت کے اوپر آپ دیکھو گے، جس درخت کے اوپر آپ دیکھو گے اس درخت کے اوپر آپ کو علماء کی لاش لٹکی ہوئی نظر آئے گی۔ اور بر صغیر کے اندر جب 16ویں صدی چل رہی تھی تو اس صدی کے اندر مسلمانوں کی سلطنت تھی۔ اس کے بعد انگریز نے تجارت کے طور پر کے بر صغیر کے اندر داخل ہوئے، وہاں سے 1 سال تک تجارت بھی کرتے رہے اور لوگوں کو غلط فہمیوں میں اور ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے رہے، ان کو غلط کرتے رہے، لہٰذا ان کے ایمان کو اتنا خراب کر دیا اور اسی بر صغیر کے اندر بہت سے غدار بھی پیدا کیے، جس کے اندر 17ویں صدی کو یہ انگریز بالکل مکمل طور پر بر صغیر کے اندر قابض ہو چکے تھے۔ اس کے بعد مذہبی علماء کا رہنا وہاں پر بالکل دشوار ہو چکا تھا، اور اس کے بعد شاہ محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک شروع کی، جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے چشم و چراغ میں سے ہیں۔ انہوں نے یہ تاریخ کو لے کر چلے، حتیٰ کہ 1803 کے اندر یہ تاریخ شروع کی، جبکہ اس انگریز کے خلاف لڑتے رہے۔ 1830 کے اندر بالا کوٹ کے اندر شہید ہوئے، یعنی جنگ کے اندر میدان میں یہ شہید ہو چکے۔ لیکن جب یہ شہید ہو چکے تھے اس کے بعد بھی یہ تاریخ علماء کی رکی نہیں بلکہ چلتی رہی۔ علماء اس تاریخ کو آگے لیتے گئے اور اس تاریخ کو دنیا میں پھیلاتے گئے۔ اس کے بعد جو تھے ان میں سے مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ اس تاریخ کو، باقی بھی علماء بہت سارے تھے، یہ اس تاریخ کو چلائی۔ یعنی 30 سال کے بعد انہوں نے انگریزوں کا رہنا دشوار کر دیا تھا، یعنی اس ملک کے بر صغیر کے اندر 1830 کے بعد انہوں نے انگریزوں کا رہنا وہاں پر بہت ہی دشوار کر دیا تھا۔ یہ ہمارے علماء کی تاریخ ہے۔ آج کوئی کہتا ہے وہاں سے کھڑا ہو کر کہ علماء کی کیا تاریخ ہے؟ یاد رکھ، علماء کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں کہ علماء کس کو کہتے ہیں۔ علماء نے ہر دور میں قربانیاں دی ہیں، اور یہاں تک کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، خون کی دینے کی ضرورت پڑی تو میں خون دینے کے لیے تیار ہوں۔ لہٰذا ہمارے علماء نے قربانیاں بھی دی ہیں، سب سے اول کردار علماء کا ہے۔